اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون والذین هم علی صلواتهم یحافظون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین حضرات، یہ سورہ المؤمنون کی میں نے ایک آیت ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یقیناً فلاح پائی ہے ایمان لانے والوں نے جو اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں، یہ لوگ میراث میں فردوس پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ سورہ مومنین کی ایک آیت، 2-3 آیات ہیں اس میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرمایا کہ فلاح پائی ہے، ان لوگوں نے کامیاب ہو گئے ہیں، وہ لوگ اللہ کے ہاں کامیابی ان کا مقدر ہو چکی ہے جو لوگ اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں، یعنی کہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، نماز کو وقت پر پڑھتے ہیں، اس کی فکر انہیں لاحق رہتی ہے، ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کی فکر رہتی ہے، اور نماز کو خضوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ایک حدیث میں کہ جب تم کسی کو مسجد میں پابندی سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو تو تم اس کے مومن ہونے کی گواہی دو۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے اور ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث پائی جاتی ہے کہ نماز کی جو لوگ محافظت کرتے ہیں، نماز کی محافظت کرنا، حفاظت کرنا، یہ بھی ہے کہ انسان پابندی سے نماز پڑھے، یعنی کہ اس کو یہ فکر لاحق رہے کہ میری نماز نہ چھوٹنے پائے، اور وہ نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھتا رہے۔ قرآن مجید التوبہ میں کہا گیا انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتے رہنا نماز میں شمار کیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا اور تم میں جو کوئی جب تک نماز کا انتظار کرتا رہے گا نماز میں ہی شمار ہوگا، یعنی کہ ایک مومن کی یہ صفت ہے کہ مومن ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے، اور جب وہ دوسری نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کو تیسری نماز کا انتظار رہتا ہے، یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ اس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن جو 7 لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہوگا جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ تم کسی ایسے شخص کو دیکھو جو مسجد میں پابندی سے آتا ہے اور پابندی سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو تم اس کو مومن جانو اور اس بات کی گواہی دو اور لوگوں سے کہو کہ یہ شخص مومن ہے کیونکہ یہ پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نماز مومن کی معراج ہے۔ معراج مطلب یہ ہے کہ جب بندہ نماز میں ہوتا ہے تو وہ اللہ کے سامنے ہوتا ہے، اللہ سے باتیں کرتا ہے، اللہ سے گڑگڑا گڑگڑا کر دعائیں مانگتا ہے اور اپنی تمنائیں، اپنے آرزوئیں اللہ کے سامنے رکھتا ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص نماز چھوڑ دیتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ لوگ کتنے ہی اسے مسلمان سمجھتے رہیں لیکن بے نمازی کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ شناختی کارڈ میں مسلمان ہو سکتا ہے لیکن اللہ کے یہاں عملاً وہ کافر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے نماز چھوڑ دی اس نے پورے دین کو ڈھا دیا، اور جس نے نماز قائم کی اس نے پورے دین کو قائم کیا، کیونکہ نماز دین کا اولین ستون ہے اور بہت اہم ستون ہے۔ ایمان لانے کے بعد ایک لمحہ یا کچھ دیر بھی نہیں گزرتی کہ مؤذن اذان کے لیے نماز کے لیے پکارتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ اگر وہ نماز کی طرف جاتا ہے تو وہ اپنے دعوی ایمان میں سچا ہے اور وہ عملاً یہ ثابت کرتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ پر ایمان لے آیا ہوں اور نماز قائم کرتا ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، دنیا میں سب سے بہتر اور پاکیزہ جگہ مسجد ہے اللہ کی نظر میں، جو اس کی عبادت کے لیے مخصوص کر دی گئی ہے۔ جو بندہ اللہ سے محبت کرتا ہوگا وہ ضرور اس کے گھر سے بھی محبت کرنے والا ہوگا، یعنی کہ جو شخص اللہ سے محبت کرے گا تو بے شک وہ اللہ کے گھر سے بھی محبت کرے گا۔ انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے، کسی کو محبوب رکھتا ہے
تو اس کے گھر کو بھی محبوب رکھتا ہے، اس کی ہر چیز کو محبوب رکھتا ہے، اس کی بطا کو محبوب رکھتا ہے۔ ایک جگہ ابو داؤد میں ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے محبت کی اللہ کے لیے، دشمنی کی اللہ کے لیے، دیا اللہ کے لیے اور روکا اللہ کے لیے، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ یعنی کہ جو کام بھی تم اللہ کے لیے کرتے ہو، ہر کام اللہ کے لیے کرتے ہو، تو وہ آپ کے ایمان کو مکمل کر دیتا ہے۔ قرآن مجید میں کہا گیا ان الصلاۃ، یہ کہو قرآن مجید میں کہو میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ یہ ایمان کی تکمیل کا ایک ثبوت ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 کلمہ توحید، نمبر 2 نماز، نمبر 3 زکوٰۃ، نمبر 4 روزہ، نمبر 5 حج۔ تو نماز جو ہے اولین فرض ہے، اور میں نے شروع میں جو قرآن مجید کی آیت پڑھی تھی اس میں فرمایا تھا یقیناً فلاح پائی ہے ایمان لانے والوں نے، اور ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ فلاح پانے والوں کی جو نشانی ہے، فلاح پانے والوں کی اندر جو نمایاں اور ابری ہوئی صفت ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، محافظت کرتے ہیں، وقت پر نماز پڑھتے ہیں، پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اور نماز اگر کسی وقت اگر چھوٹ جائے تو انہیں نماز کو ادا کرنے کی فکر رہتی ہے۔ تو یہ نماز کی محافظت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔